میرا آج بھی چیلنج ہے عمران خان کو اور اس کے یہ جو کرائے کے وزیر ہیں ان کو، آپ کے پاس کوئی کرپشن کا الزام ہے ٹی وی کیمروں کے سامنے لے کر آئیں، الزام لگائیں، ہم ٹی وی کیمرے کے سامنے لائیو جواب دیں گے، اور پھر ہمارا بھی حق ہوگا کہ جو آج کی حقیقت ہے کرپشن کی وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر سکیں۔ شہباز شریف صاحب نے 10 سال لگاتار پنجاب کی خدمت کی، ان کے کام ان کے بدترین دشمن بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ ان کے کاموں کی وجہ سے آج پاکستان نے بھی ترقی کی ہے اور پنجاب نے بھی ترقی کی ہے۔ لیڈر آف دا اپوزیشن شہباز شریف صاحب بنے، ابھی 3 سال پورے نہیں ہوئے، آدھا عرصہ انہوں نے نیب کی ریمانڈ میں اور جیل میں گزارا ہے۔ اس بات کا جواب دینے والا کوئی ہے کہ کس جرم پر ان کو نیب میں ریمانڈ میں دیا گیا اور جیل میں ڈالا گیا؟ کبھی صاف پانی کا کیس بنتا ہے، کبھی آشیانے کا کیس بنتا ہے، کبھی منی لانڈرنگ کی باتیں کرتے ہیں، کبھی بے نامی کی باتیں کرتے ہیں، کبھی ٹی ٹی کی باتیں کرتے ہیں۔ کون سا الزام ہے جو شہباز شریف پر نہیں لگایا گیا؟ سارے معاملے کی حقیقت جو پرسوں ڈیٹیل ججمنٹ جاری ہوئی ہے شہباز صاحب کی نیب کی ضمانت کے حوالے سے، اس کے اندر موجود ہے، اور میں یہ باتیں کیونکہ ججمنٹس لمبی ہوتی ہیں، میں اس کا جو بنیادی باتیں ہیں میں پاکستان کے عوام کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ پاکستان کے عوام بھی اب جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو الزامات ہیں 3 سال سے لگائے جا رہے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے۔ ان کی حقیقت لاہور ہائی کورٹ کی اس ججمنٹ کے اندر موجود ہے۔ یہ میں خود نہیں کہہ رہا، یہ لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ سے اقتباسات بیان کر رہا ہوں۔ فل بینچ میں 3 ممبر کا فل بینچ تھا، یونانیمس ڈیسیشن ہے، انہوں نے یہ بات کہی ہے، عدالت نے کہی ہے کہ نیب نے ہمارے سامنے عدالت کے اندر اعتراف کیا ہے کہ شہباز شریف نے کوئی کرپشن نہیں کی۔ نیب نے اعتراف کیا ہے کہ شہباز شریف نے کوئی کک بیک نہیں لیا۔ نیب نے اعتراف کیا ہے کہ شہباز شریف نے کوئی غیر قانونی فنڈ حاصل کر کے اثاثے نہیں بنائے۔ اس کے بعد رہ کیا جاتا ہے؟ کون سا الزام ہے آپ کے پاس؟ یہ نیب اعتراف کر رہا ہے۔ عدالت کیا کہتی ہے؟ عدالت کہتی ہے کہ الزام لگانا کافی نہیں ہے، آپ کے پاس 55 والیوم ہو یا 5500 والیوم ہو وہ کافی نہیں ہے، اس کے اندر کچھ ہونا بھی چاہیے۔ عدالت یہ کہتی ہے کہ ہم آپ کے الزامات کو سچ نہیں مان سکتے کیونکہ آپ نے ثبوت بھی دینا ہے۔ جب آپ ثبوت نہیں دیں گے تو ان والیومز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ جو معاملے ہیں، عدالت نے یہ بھی کہا کہ جو انکم ٹیکس کے گوشواروں میں ڈکلیئر ہوتا ہے وہ حقیقت مانا جاتا ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ نیب نے کوئی کوشش نہیں کی یہ بات معلوم کرنے کی کہ شہباز شریف صاحب کے ذرائع آمدن کیا ہیں۔ جب آپ نے یہ کوشش نہیں کی تو پھر آپ
ایسٹ بیونڈ مینز یعنی جو ذرائع آمدن ہیں ان سے زیادہ اثاثوں کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ساری بات جو ہم پر الزام لگایا جاتا ہے سیاستدانوں پر کہ ایسٹ بیونڈ مین انہوں نے بنا لیے ہیں، تو جب کوئی کرپشن نہیں کی، کک بیک نہیں لیا، غیر قانونی پیسے حاصل نہیں کیے، آپ نے ذرائع آمدن نہیں ڈٹرمن کیے، تو پھر آپ یہ الزامات کیسے لگا سکتے ہیں؟ یہ سوال عدالت کر رہی ہے۔ عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ایک گھر میں چند لوگ اکٹھے رہتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ڈپینڈنٹ نہیں بن جاتے، ان کی اپنے ذرائع آمدن بھی ہو سکتے ہیں، ان کے اپنے کاروباری معاملات بھی ہو سکتے ہیں۔ میں گزارش یہ کروں گا، یہ تماشا میں خود بھی 3 سال سے دیکھ رہا ہوں، رنگ برنگے وزیر ہیں، آ کر ٹی وی پر ہر قسم کا الزام لگاتے ہیں کہ ہمارے پاس کتابوں کے ڈھیر ہیں، ہمارے پاس ثبوت ہیں۔ کدھر ہیں آپ کے ثبوت؟ یا میں شہباز شریف صاحب پر الزام لگانے والے آدمی سے کہوں گا کہ لاہور شہر میں چلے جائیں، کسی سے پوچھ لیں کہ میاں شریف صاحب کی کیا شہرت تھی اس شہر میں، ان کے پاس کیا اثاثے تھے، ان کے کاروبار کی کیا حقیقت تھی، اور پھر میں ان سے کہوں گا کہ یہ وزیر اپنے والد صاحب اور وزیر اور مشیر اور دیگر اس قسم کے سرکس کے لوگ جو ہیں، یہ بتائیں کہ ان کے والد صاحب کی کیا شہرت تھی اور کتنے اثاثے تھے، ان کے دادا کی کیا شہرت تھی اور کتنے اثاثے تھے، ان کے سسر کی کیا شہرت تھی اور کیا اثاثے تھے، اور آج اپنے اثاثے بتا دیں وہ کہاں سے لے کر آئے ہیں۔ اور یہ سوال کا جواب ان کو دینا پڑے گا، اور مجھے یہ بھی یہ وزیر بتا دے کہ ان کا نیب سے کیا تعلق ہے، نیب کا چیئرمین بتا دے۔ جب یہ وزیر اور مشیر آ کر کسی پر الزام لگاتے ہیں تو نیب کا چیئرمین یہ پریس کانفرنس کر کے نہیں کہہ سکتا کہ ان کو کوئی اختیار نہیں ہے؟ کیا نیب کا ریکارڈ یہ بناتے ہیں؟ کیا نیب کے فیصلے یہ کرتے ہیں؟ یہ تو کھلم کھلا کہتے ہیں جی ہم فیصلے کرتے ہیں، نیب کے کہتے ہیں جی ہم عدالت میں جائیں گے۔ میرے بھائی یہ عدالت کا ہی فیصلہ ہے جو میں سنا رہا ہوں، میں یہ گھر سے لکھ کر نہیں لایا۔ عدالت میں عمران خان جائے گا، اس کے وزیر جائیں گے، عدالت میں جانے کا حق نیب کو ہے۔ نیب کہہ رہا ہے، عدالت کے اندر کہہ رہا ہے کہ شہباز شریف نے کوئی کرپشن نہیں کی، شہباز شریف نے کک بیک نہیں لیا، شہباز شریف نے غیر قانونی پیسے سے اثاثے نہیں بنائے۔ آج ہم اس حد تک گر گئے ہیں انتقام کی ہوس میں کہ ہم پورے پاکستان سے جھوٹ بولنے کو تیار ہیں، ہم کسی کی حد تک کرتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں۔ تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر سوال کرتا ہے اسی سوال کا خود بھی جواب دینے کو تیار ہو۔ ہم پر الزام لگانا ہے، 5 سال کی حکومت رہی ہے، میں وزیر اعظم رہا ہوں، نواز شریف صاحب ملک میں نہیں ہیں، 5 سالوں کا جواب آپ شاہد عباسی اور پاکستان مسلم لیگ نون سے لے لیں۔ یہی سرکس کے جو وزیر ہیں اگر الزام لگا کے دیکھ لیں، اور پھر میں بھی الزام لگاؤں گا، میں الزام ثبوت کے ساتھ لگاؤں گا۔ آپ ای سی سی کے فیصلے لے آئیں، کابینہ کے فیصلے لے آئیں، میں آپ کو پیسے گن کر بتاؤں گا کہ کتنے سینکڑوں ارب کی کرپشن ایک ایک کابینہ کے فیصلے سے ہوئی ہے۔ اس لیے پھر یہ کہا گیا جی کہ پارٹی کے فنڈ میں پیسے آئے تھے وہ غلط استعمال ہو گئے۔ اگر پارٹی کے فنڈ میں پیسے آئے ہیں تو الیکشن کمیشن سوال کر سکتا ہے،
پارٹی کے فنڈ میں پیسے آئے غلط استعمال ہوئے تو دینے والا سوال کر سکتا ہے، اس کا جواب بالکل بنتا ہے۔ الیکشن کمیشن کا بھی یہ سوال کرے، جو کنٹریبیوشن کرنے والا ہے وہ جو سوال کرے، بالکل جواب بنتا ہے اور انشاءاللہ دیا جائے گا۔ ہم فارن فنڈنگ کیس کو 7 10 سال نہیں چلائیں گے۔ ہم ہر وہاں اپنی جو بیان دیا اسے مکر نہیں جائیں گے، ہم اس کی بات کسی اور پر نہیں ڈالیں گے۔ تو یہاں پر جب بات ہوتی ہے ٹی ٹی کی، کوئی ٹی ٹی کا ثبوت نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب کے پاس کوئی ٹی ٹی آئی ہو، کوئی ثبوت نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کوئی منی لانڈرنگ کی ہو۔ منی لانڈرنگ ہو، بے نامی ہو، ٹی ٹی ہو، یہ صرف اس وقت بانا رکھتے ہیں جب آپ نے کسی جرم سے پیسہ حاصل کیا ہو اور اس پیسے کو استعمال کیا ہو اثاثے بنانے کے لیے یا ملک سے باہر بھیجنے کے لیے یا کسی کو پیسے دینے کے لیے، جو پروسیڈز آف کرائم ہیں۔ یہ دنیا کا قانون ہے، اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ میں موجود ہے کہ پروسیڈز آف کرائم کو استعمال کرنا منی لانڈرنگ ہوتی ہے۔ یہاں پر نیب کہہ رہا ہے کہ شہباز شریف نے کوئی کرپشن نہیں کی، کوئی کک بیک نہیں لیا، کوئی غیر قانونی پیسے سے اثاثے نہیں بنائے۔ تو پھر آپ ایسٹ بیونڈ مین کیسے بنا سکتے ہیں؟ پھر آپ منی لانڈرنگ کا الزام کیسے لگا سکتے ہیں؟ پھر آپ بے نامی کے الزام کیسے لگا سکتے ہیں؟ یہ حقائق پاکستان کے عوام کو بتانا بڑا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ آج حکومت میں وہ لوگ ہیں جن کو سچ بولنے کی توفیق نہیں ہے، اور یہ اس ملک کے لیے المیہ ہے۔ جو آدمی حاکم ہوتا ہے، جو آئین کے مطابق حکومت کرتا ہے، اس پر کچھ اخلاقی قدریں لازمی ہوتی ہیں۔ وہ قدریں ہمارے آئین میں لکھی ہوئی ہیں، اس حلف میں لکھی ہوئی ہیں جو وزیر اعظم اٹھاتا ہے، جو وزراء اٹھاتے ہیں۔ آج آپ حضرات، میں پاکستان کے عوام سے کہتا ہوں کہ ایک سچ اس حکومت کا وزیر اعظم اور وزیر بتا دیں جو انہوں نے پچھلے 3 سال میں بولا ہو۔ جھوٹ کی اتنی لمبی فہرست ہے، جھوٹے الزامات کی اتنی لمبی فہرست ہے کہ 2 گھنٹے کی پریس کانفرنس بھی ہو مکمل نہیں ہوگی، لیکن ہم اس کی بات نہیں کرتے۔ ہم فیصلہ پاکستان کے عوام کے سامنے چھوڑتے ہیں۔ آج فیصلہ عدالت نے کر دیا ہے کہ شہباز شریف صاحب پہ نیب کہہ رہی ہے عدالت کے اندر کہ کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے۔ تو پھر جواب میرے اس سوال کا بنتا ہے کہ آپ اس ملک کے قومی اسمبلی کے لیڈر آف دا اپوزیشن کو کس بنیاد پر نیب کے ریمانڈ میں رکھ سکتے ہیں اور جیلوں میں ڈال سکتے ہیں؟ کیا ملک اس طرح چلیں گے؟ کیا پارلیمان اس طرح چلے گی کہ جب حکومت اپنے آپ کو قانون سے بالا محسوس کرے، جب نیب کا چیئرمین یہ سمجھے کہ اس پہ کسی قانون کا اطلاق نہیں ہوتا، جب نیب پولیٹیکل انجینئرنگ شروع کر دے، جب نیب ملک کی سیاست کو توڑے اور مروڑے؟ یہ جواب ان لوگوں کو کل دینے پڑیں گے، یہ اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ نیب کا چیئرمین اگر ہے، ملک کے قانون اور آئین سے باہر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ حضرات جو آج یہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں، یہ کل انشاءاللہ پہلی فلائٹ پر اس ملک سے باہر نہیں جائیں گے۔
ان کو یہاں پر جواب دینا ہوگا، ان کو یہاں پر عوام کو بتانا ہوگا کہ جو انصاف کے تقاضوں کو انہوں نے پامال کیا، جو قوانین انہوں نے توڑے ہیں، جو آئین کو انہوں نے ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھا، یہ حضرات کل جواب دہ ہوں گے۔ یہ حقائق آپ کے سامنے رکھنے تھے۔ آپ کی بات کریں جی احسن صاحب، ادھر آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ابھی شاہد خاقان صاحب نے تفصیل سے آپ کو آگاہ کیا کہ لاہور ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے اتفاق رائے سے اس بات کو ریکارڈ بھی کیا ہے کہ نیب اعتراف کرنے پہ مجبور ہوئی کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف نہ کمیشن، نہ کک بیک، نہ اختیارات کے ناجائز استعمال سے کسی کو ناجائز فائدہ دینے کا الزام، نہ منی لانڈرنگ اور نہ ٹی ٹی سے کوئی کرائم پروسیڈ کے بینیفیشری ہونے کا ثبوت وہ پیش کر سکی ہے۔ تو میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت جو پچھلے 3 سال سے کردار کشی کر رہی ہے جناب شہباز شریف صاحب کی، اور اسی طرح اس سے پہلے جناب نواز شریف صاحب کی، اور مسلم لیگ نون کے تمام وزراء کی، ایک ایک کر کے سب کی حقیقت قوم کے سامنے آ چکی ہے، اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس حکومت کے نیب کے ریفرنس صرف الف لیلہ کی داستان کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ یہ جھوٹ، بہتان اور الزامات کے اوپر مبنی ہے، چونکہ عمران نیازی خوف زدہ ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کی کامیابیوں اور کارکردگی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جو کارکردگی پنجاب کے اندر جناب شہباز شریف صاحب نے دکھائی اور جس کا مظاہرہ کیا، اس کا تو ملک کے اندر ہی نہیں، ملک سے باہر بھی سب لوگ اعتراف کرتے تھے، اور پھر انہیں صوبہ پنجاب کے اندر مثالی ترقی دینے کی سزا یوں دی گئی کہ بختر بند گاڑی میں پھینکا گیا، جیل میں ڈالا گیا، ان کے اوپر کیمرے لگائے گئے تاکہ عمران نیازی صاحب ان کو جیل کے سیل میں دیکھ کر آسودگی حاصل کر سکیں۔ آئی بی کے لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائی گئیں کہ یہ جیل میں کیا کھاتے ہیں، جیل میں ان سے کون ملتا ہے، لمحہ لمحہ کی رپورٹ عمران نیازی صاحب کو دی جائے۔ ہی از اے سک مائنڈ، ایک بیمار ذہن ہے جو اذیت دینے پہ اور اپنے مخالفین کی کردار کشی کرنے سے آسودگی حاصل کرتا ہے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ حضرت جو آ کے یوں کاغذ لہراتے تھے، وہ ساری والیومز جو 58 والیوم تھیں وہ ردی کی والیوم ثابت ہوئیں، ان میں کوئی ثبوت ہی نہیں تھا۔ آپ کچرے کے ہزاروں صفوں کی والیومز بنا کے کسی پہ جھوٹے الزام لگا کے سزا تو نہیں دلوا سکتے، چونکہ پاکستان میں بادشاہت نہیں ہے، پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہے۔ آپ کو ہر الزام آئین اور قانون کے ترازو پہ تول کے ثابت کرنا پڑے گا۔ یہاں کسی بادشاہ عمران نیازی کی مرضی اور منشا سے لوگ جیل کے اندر یا باہر نہیں جاتے، آئین اور قانون کے مطابق جاتے ہیں۔ جناب شہزاد اکبر صاحب اور فواد چودھری صاحب نے جس طرح کے لاہور ہائی کورٹ پر تبصرے بازی کی ہے، لاہور ہائی کورٹ کے فیصلوں پر جو انہوں نے کمنٹری کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے۔ میرے اوپر کئی مہینے توہین عدالت کا مقدمہ اس بنیاد پہ چلا کہ میں نے چیف جسٹس سپریم کورٹ ثاقب نثار صاحب سے یہ سوال کیا کہ آپ مجھ پر الزام لگائے بغیر
کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے کسی کو سفارش پر وائس چانسلر لگوایا ہے؟ آپ کا فرض تھا کہ پہلے مجھ سے جواب مانگتے، اس کے بعد کوئی اپنی رائے کا اظہار کرتے۔ اتنی بات کرنے پہ میں نے کئی مہینے توہین عدالت کا مقدمہ لاہور ہائی کورٹ میں بھگتا ہے۔ میں ادب کے ساتھ امید رکھتا ہوں کہ وہی وکیل حضرات جنہوں نے مجھ پہ توہین عدالت کے لیے مقدمہ قائم کیا تھا، اب شہزاد اکبر اور فواد چودھری کے ان جارحانہ تبصروں کے اوپر بھی توہین عدالت کا مقدمہ دائر کریں گے، جس میں شہزاد اکبر صاحب 3 ججوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے اور آپ کے اختیارات کیا ہیں، آپ کس قسم کا فیصلہ لکھ سکتے ہیں اور کس قسم کا فیصلہ نہیں لکھ سکتے۔ گویا کہ شہزاد اکبر صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کو FIA کا ادارہ سمجھ لیا ہے جو ان کی ڈکٹیشن لے کر فیصلے جاری کرے گا، یا اپنا فیصلہ جاری کرنے سے پہلے شہزاد اکبر یا فواد چودھری صاحب سے NOC حاصل کرے گا۔ یہ توہین عدالت ہے، یہ پاکستان کی عدلیہ پر حملہ ہے۔ آپ عدلیہ کو ڈائریکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ کیا فیصلے کرے گی اور کیا فیصلے نہیں کرے گی۔ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ عدلیہ کا احترام کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے جب اقامہ کیس کے اوپر وزیر اعظم کو نااہل قرار دیا تو ہم نے اس فیصلے کی سیاہی سوکھنے سے پہلے اس پر عمل درآمد کر کے دکھایا۔ ہمیں اس پر تحفظات تھے لیکن ہم نے عمل کیا۔ اسی طرح نواز شریف صاحب کو پارٹی کی صدارت سے علیحدہ کرنے کے لیے حکم دیا گیا، ہم نے اس پر بھی تحفظات رکھتے ہوئے عمل کیا۔ سینٹ کے انتخابات میں مسلم لیگ نون کے امیدواروں سے شیر کا نشان چھین لیا گیا، ہمیں اس فیصلے پر بہت تحفظات تھے لیکن ہم نے پھر بھی اس فیصلے پر عمل درآمد کیا۔ تو میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ شہزاد اکبر صاحب اور فواد چودھری صاحب کس بنیاد کے اوپر لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر تنقید کر رہے ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پہ سوالات کر رہے ہیں؟ کیا وہ لاہور ہائی کورٹ کو FIA کا ذیلی دفتر سمجھتے ہیں جو ان کی ڈکٹیشن پر چلے گا؟ کیا لاہور ہائی کورٹ کے 3 فاضل ججوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے فیصلہ لکھنے کے لیے کس قانون کا سہارا لینا ہے؟ ان کے ضمانت کے فیصلے کی کیا حدود و قیود ہیں؟ کیا 3 فاضل جج صاحبان اس سے بے خبر ہیں اور شہزاد اکبر صاحب اور فواد چودھری صاحب اس سے زیادہ باخبر ہیں؟ یہ لاہور ہائی کورٹ اور پاکستان کی عدلیہ پہ بدترین حملہ ہے جو حکومت نے کیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس توہین عدالت کا نوٹس لیا جائے گا۔ اسی طرح جب لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف صاحب کو باہر جانے کی اجازت دی تو حکومت نے ان کو نہ صرف جانے سے روکا بلکہ لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کا تمسخر بھی اڑایا۔ FIA کے نمائندہ کورٹ روم کے اندر موجود تھا جب یہ فیصلہ سنایا گیا، لہذا FIA پابند تھی کہ اس فیصلے کے اوپر عمل کرتی، لیکن جان بوجھ کے حکومت کے ایما کے اوپر ہائی کورٹ کے فیصلے کی دھجیاں اڑاتے ہوئے شہباز شریف صاحب کو روکا گیا، اور اس پر برملا حکومت کے وزراء نے کہا کہ ہم نہیں جانے دیں گے۔ لہذا یہ پاکستان کو ایک بادشاہت بنانا چاہتے ہیں، ہم بادشاہت نہیں بننے دیں گے۔ اس سے پہلے جتنے کیسز مسلم لیگ نون کے ممبرز آف کیبنٹ پہ بنائے گئے، شاہد خاقان عباسی صاحب پہ جو کیس بنایا گیا ردی کا
مجموعہ ثابت ہوا، ردی کی ٹوکری میں گیا۔ جو کیس مفتاح اسماعیل پہ بنا، ردی کی ٹوکری میں گیا۔ جو کیس خواجہ سعد رفیق پہ بنا، سپریم کورٹ نے جو اس پر نیب کے بارے میں فیصلہ لکھا، اس کے بعد نیب کے اہلکاروں کا فرض تھا کہ استعفیٰ دے کے گھر چلے جاتا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب پر جو کیس بنایا گیا وہ دنیا میں لطیفہ بن گیا، اور انٹرنیشنل پارلیمنٹری یونین بھی اس کا نوٹس لینے پر مجبور ہو گئی۔ جو کیس حنیف عباسی پہ بنایا گیا وہ بھی ایک بدترین بددیانتی اور ناجائز استعمال تھا حکومت کا، اختیارات کا، جس کو کیا گیا۔ جو کیس مجھ پہ بنایا گیا وہ بھی ایک لطیفہ ہے پاکستان کی تاریخ کا۔ لہٰذا جتنے کیسز آج تک بن چکے ہیں وہ سب ایک ایک کر کے عدالت سے بوگس ثابت ہو رہے ہیں۔ یہ حکومت کوئی کارکردگی نہیں دکھا سکی، نہ عوام کو ریلیف دے سکی ہے، نہ ملک کی ترقی برقرار رکھ سکی ہے، اور اب یہ صرف کردار کشی کر رہی ہے۔ آخر میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ عمران صاحب کہتے ہیں کہ طاقتور لوگوں کو پکڑنا ہے۔ ہم سب اگر طاقتور ہوتے تو ہم جیلوں میں نہ جاتے، بے گناہ جیلوں میں نہ جاتے۔ شہباز شریف 1 سال جیل کاٹ کے نہ رہا ہوتے، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی الزام کے، جھوٹ کے اوپر ہم سب موت کی کال کوٹڑیوں سے ہوئے ہیں۔ ہم تو طاقتور نہیں ہیں۔ طاقتور کون ہے؟ طاقتور وہ ہے کہ جو عمران خان کے ایما پہ لوگوں کی جیبوں سے اربوں روپیہ لوٹے، آٹا چوری کرے، چینی چوری کرے، دوائیاں چوری کرے، تیل چوری کرے، LNG چوری کرے، کئی 100 اربوں کا ڈاکہ پاکستان کے عوام پہ ڈالے، اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، چونکہ ان کے اوپر عمران خان کی چھتری ہے۔ یہ مافیاز طاقتور ہیں چونکہ یہ عمران خان کی ATMs ہیں، عمران خان کے خرچے اٹھاتے ہیں، لہٰذا یہ غریبوں کو لوٹتے ہیں اور پھر آرام سے ملک میں کھلے پھرتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کے عوام کو پتہ لگ گیا ہے کہ جھوٹ کے پلندے جو عمران خان اور اس کے وزیر قوم کو سناتے تھے، ان کی حیثیت ردی کے پلندوں سے زیادہ نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب جی آپ ادھر آ جائیں۔ جی میں جو عباسی صاحب نے اور احسن صاحب نے بات کی ہے، میں اس میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ میاں شہباز شریف نے جس امانت اور دیانت کے ساتھ 10 سال پنجاب کی خدمت کی ہے، انہوں نے 3150 ارب روپے کے میگا پروجیکٹس جو ہیں ان کی تکمیل کی ہے۔ 3150 ارب روپے کی، اور 1 روپے کی 2.5-3 سال کی جو ہے وہ یعنی گھٹیا اور انتقامی کوشش کے باوجود جو ہے وہ نیب جو ہے وہ 1 روپے کی کرپشن، کک بیک، کمیشن کا الزام نہیں لگا سکے میاں شہباز شریف کے اوپر، جو انہوں نے انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف جو ہے پنجاب کی اور پاکستان کی جو ہے وہ خدمت کی ہے۔ شریف فیملی پچھلے 80 سال سے ایک کاروباری فیملی ہے اور لیڈنگ بزنس فیملی ہے۔ 1970 میں جو ہے وہ ایک یعنی جو بنیادی جو انڈسٹریل یونٹس تھے ان کے وہ مالک تھے۔ انہوں نے لاکھوں لوگوں کو اس ملک میں جو ہے وہ روزگار دیا ہے، اور اس طرح سے انہوں نے قومی خدمت میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ ان کی اس خدمت کو، ان کے کاروباری معاملات کو اور ٹرانزیکشن کو
گما کے الٹا کے جو ہے وہ کبھی منی لانڈرنگ اور کبھی جو ہے وہ کرپشن میں لانے کی جو ہے وہ جو کوشش کی ہے، وہ اب عدالتی فیصلوں کے سامنے جو ہے وہ بالکل یہ احتساب کا ڈرامہ جو ہے یہ بالکل اب موجودہ جو فیصلہ جس کی یہاں پہ بات ہوئی ہے، یہ وینٹیلیٹر پہ جو ہے یہ احتساب ڈرامہ جو ہے یہ جا چکا ہے اور جلد جو ہے یہ دم توڑنے والا ہے۔ میں شہزاد اکبر صاحب سے اور فواد چودھری صاحب سے میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ اپنا زور لگا لیں، بلکہ وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا وہاں تک اپنا زور لگائیں۔ وہ میاں شہباز شریف اپنے میڈیکل چیک اپ کے لیے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی جائیں گے اور پھر واپس آ کے اپنا قومی کردار ادا کریں گے۔ ماضی اس بات کا گواہ ہے کہ میاں صاحبان جو اللہ سے ڈرنے اور جھکنے والے انسان ہیں، ان کو ماضی میں بھی جانے سے بھی اور پھر واپس آنے سے بھی جو ہے وہ روکنے کی کوششیں ہوتی رہی ہیں، اور ان کو جانے سے اور آنے سے روکنے والے آج جس انجام کو اور جس حالت میں موجود ہیں، اگر ان کو ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ وہ جب انہوں نے چاہا وہ گئے ہیں اور جب انہوں نے چاہا جو ہے وہ واپس آئے ہیں، انہیں نہ کوئی جانے سے روک سکا ہے اور نہ کوئی واپس آنے سے روک سکا ہے۔ جو یہ کوشش کرتے رہے ہیں وہ آج عبرت کا نشان ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ دوبارہ سے پاکستان مسلم لیگ نون انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف اس ملک کی عوام کی خدمت کا سفر جو ہے وہ جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں سے شروع کریں گے، اور یہ لوگ جنہوں نے اس ملک کا نقصان کیا ہے، اس ملک کی اکانومی کو تباہ کیا ہے اور اس ملک کی سیاسی اقدار کو تباہ کیا ہے، یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے اور یہ جواب بھی ٹھہریں گے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، اس میں ڈپارٹمنٹل کی جو بات آپ نے کی ہے، یہ ایک یعنی سیٹلڈ پرنسپل ہے کہ اگر گورنمنٹ کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے کوئی فرد اس کی حیثیت کوئی سرکاری آفیسر کی ہو، اس کی حیثیت جو ہے وہ کسی جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کو ریپریزنٹ کرنے کی ہو، وہ سرکاری وکیل ہو، اگر وہ عدالت میں موجود ہے تو عدالت کا فیصلہ جو ہے دیر اینڈ دین جو ہے وہ نافذ ہو جاتا ہے۔ یہ فیصلہ جو ہے اس دن آپ بھی عدالت میں موجود تھے، میں بھی وہیں پہ تھا۔ یہ نہ صرف یہ کہ مختصر طور پہ عدالت نے فیصلہ سنایا، بلکہ عدالت نے یہ پورا فیصلہ پڑھ کے سنایا A to Z، اور اس وقت وہاں پہ سرکاری وکیل ان کے پروسیکیوٹر موجود تھے، نیب کا نمائندہ موجود تھا، FIA کے افسران موجود تھے۔ اس لیے کسی کو جو ہے وہ نئے سرے سے یا علیحدہ سے جو ہے وہ آگاہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ فیصلہ دیر اینڈ دین جو ہے وہ نافذ ہو گیا تھا، اور اس کے اوپر جو عمل جو ہے وہ گورنمنٹ نے کیا ہے وہ صریحاً توہین عدالت ہے، اور اس کے نوٹس کے لیے جو ہے وہ ہم بھی تحرک کریں گے، اور ہمیں امید ہے کہ اس کا ہو سکتا ہے کہ سو موٹو نوٹس بھی ہو اور ان کے خلاف جو ہے وہ توہین عدالت کی کارروائی چلے۔ میرا سوال شاہد خان سے ہے۔ شاہد خان کا مقصد یہ رحمت فرمائیں، آپ نے یہ کہا ہے کہ وزیروں کے خلاف آپ کے پاس ثبوت ہے، میں الزام لگاؤں گا اور ثابت بھی کر سکتا ہوں، تو کیا چیئرمین نیب کے خلاف بھی آپ کے پاس ثبوت ہے اور کس کس وزیر کے پاس ثبوت ہے؟ وضاحت کرتے ہیں اس پر۔ چیئرمین نیب حکومت میں نہیں ہے، آپ وزیر اعظم تھے کہ میں لیکن وہ جواب دہ ہیں پاکستان کی عوام کو جو وہ کام کر رہے ہیں۔ اگر وہ جھوٹے پرچے بنا رہے ہیں ان کو جواب دینا پڑے گا، اگر وہ دوسروں کی کرپشن پر کارروائی نہیں کر رہے ان کو جواب دینا پڑے گا، اگر وہ دوسروں کی کرپشن چھپا رہے ہیں ان کو جواب دینا پڑے گا۔
چینی کا 2 سال سے اس ملک کے عوام 500 ارب روپیہ ادا کر چکے ہیں. چیئرمین نیب کو نظر نہیں آیا؟ چیئرمین نیب کو نظر آتا ہے کہ میں نے پی ایس او کا ایم ڈی لگایا تھا. 500 کی کرپشن اس کو نظر نہیں آتی. کمیشن بن چکے ہیں, کمیشن کہہ چکے ہیں کہ جناب یہ خرابی ہوئی ہے. یہاں پر حکومت 53 روپے کی چینی آج بھی 115 کی بک رہی ہے. مجھے کوئی بتائے نا, چیئرمین نیب کو نظر نہیں آتا کہ 2018 میں چینی اس ملک کے اندر بنتی ہے, اس ملک کی پیداوار ہے, باہر سے نہیں آتی. وہ 53 روپے کی چینی آج کیوں 115 کی بک رہی ہے؟ صرف ایک وجہ ہے, کابینہ کا فیصلہ. کابینہ کے کرپٹ فیصلے نے, جو کابینہ کے ٹیبل پر بیٹھے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے آج سینکڑوں ارب بنایا ہے, ان کے خلاف چیئرمین نیب کارروائی نہیں کرے گا. اگر نہیں کرے گا تو کل چیئرمین نیب کے خلاف کارروائی ہوگی. چیئرمین نیب کے خلاف ثبوت نہیں ہے, اس کے خلاف صرف ویڈیو جو ہے وہ موجود ہے, ثبوت نہیں ہے اس کے خلاف. وہ مریم صاحبہ بتاتی ہیں, بتائیں. جی بالکل, ہم کل ایف آئی اے کے آفس گئے تھے اور آپ جتنے لوگ حضرات اس کمرے میں آج بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب ہمارے ساتھ ایف آئی اے کے دفتر گئے تھے. سب لوگ یہاں موجود ہیں. اور اس کے بعد ایک خط نکلا ایف آئی اے کی طرف سے کہ دھاوا بولا گیا, ایف آئی اے کے دفتر پر حملہ کر دیا گیا. مجھے نہیں سمجھ آئی, میں ابھی بھی ڈھونڈ رہی ہوں کہ کون سی توپ تھی, وہ کون سی بندوق تھی, وہ کون سے ڈنڈے تھے جو ہمارے پاس تھے. ہمارے لیے خود دروازہ کھولا گیا, مین گیٹ, ہمیں تالا کھول کر ایک کمرے میں جس کا نام ویٹنگ روم لکھا تھا وہاں بٹھایا گیا. وہاں سے ہم سے کاغذات لیے گئے. پھر مجھے اور عطا کو ایک اور کمرے میں لے جایا گیا. وہاں سے ہم سے ایک افسر صاحب تھے بیٹھے ہوئے, انہوں نے ہم سے کاغذات لیے. ہم وہاں سے اٹھ کر, اور نامعلوم افراد نہیں تھے, اپنے لیٹر کی تصحیح کر لیں, کیونکہ جو انگریزی اس خط میں لکھی ہے اس کا تو مطلب آپ کو پتہ نہیں ہوگا, لیکن اس میں نامعلوم افراد نہیں, ہمارے تمام ایم این ایز جو تھے وہ ہمارے ساتھ گئے تھے. اور اصل میں پرابلم میڈیا کے لوگ جی میں نے پہلے کہا کہ سب پرابلم وہاں جانا نہیں تھی, اور وہ سب لوگوں نے دیکھا, آپ نے ویڈیوز بھی ریلیز کی. پرابلم وہ پریس کانفرنس تھی جو واجد ضیاء صاحب اور شہزاد اکبر صاحب کو پسند نہیں آئی, جو میں نے ایف آئی اے کے بار کہی کہ عمران خان نے پورے کے پورے ایف آئی اے کو یرغمال بنایا ہوا ہے اور ان کے حکم کے تابع ہے پورے کے پورا ایف آئی اے. اور واجد ضیاء صاحب اور شہزاد اکبر صاحب جو ہیں ان کے حکم کے اوپر پورا ادارہ کام کر رہا ہے, جو شہباز صاحب کا باہر جانے کا معاملہ تھا. اصل میں وہ پریس کانفرنس جس کے ڈر میں, جس کے خوف میں اور جس کا جواب نہ ہونے کی صورت میں وہ لیٹر نکالا گیا. اور اگر آپ نے قانونی کارروائی کرنی ہے تو کریں. میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں, خط مت لکھیں, اور یہ میڈیا کو خط دے کر اور میڈیا کو اس طرح کی خبریں دے کر آپ کس کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے تو آپ کے دفتر کے باہر کھڑے ہو کر پریس ٹاک کی ہے. آپ قانونی کارروائی کریں. آپ کو میں چیلنج کرتی ہوں, خالی خط پہ یہ معاملہ ختم نہیں ہونا چاہیے. اگر حملہ ہوا ہے ایف آئی اے کے دفتر پہ, اگر دھاوا بولا گیا ہے اور سب کچھ, تو آپ قانونی کارروائی کریں, آپ ثبوت دیں اس حملے کا, اس دھاوے کا, اور ہم اس کا جواب دیں گے. لاہور میں مسلم لیگ نون کے رہنما اس وقت مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں.